بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الخلق والمرسلین اما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 53 ہے، اور یہ سبق جنس کیفیت الخصومت فی دعوی العیب کے متعلق ہوگا، اور کتاب کی عبارت ومن اشترى عبدا فادعى اباقا سے لے کر لما بینا تک ہوگی. آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف. تو اصل نمبر 1، الحوادث تضاف الى اقرب الاوقات، کہ نئی پیدا ہونے والی امور کی نسبت قریبی وقت کی طرف کی جائے گی. اصل نمبر 2، خصومت المشتری فی الرد بالعیب انما تتوجہ علی البائع بعد ظہور العیب عند المشتری عنده وعندهما تتوجہ بنفس الدعوی، کہ امام صاحب کے ہاں مشتری کی خصومت رد بالعیب کی بنا پر بائع پر اسی وقت متوجہ ہوگی کہ جب وہ عیب دوبارہ مشتری کے پاس ظاہر ہو. یعنی جس عیب کا مشتری نے دعویٰ کیا ہے کہ بائع کے پاس یہ عیب آیا ہے، تو مشتری کی خصومت اسی وقت متوجہ ہوگی کہ جب دوبارہ وہی عیب مشتری کے پاس بھی ظاہر ہو. یہ امام صاحب کا مذہب ہے. اور صاحبین کے ہاں نفس دعویٰ سے خصومت متوجہ ہو جائے گی، قاضی اس معاملے کو آگے چلائے گا. اصل نمبر 3، النظر یعنی دفع الضرر لكل واحد من الخصمین واجب، کہ خصمین میں سے ہر ایک کی رعایت رکھنا. نظر سے مراد یہاں پر رعایت ہے، اور رعایت کا مطلب یہ کہ بقدر الامکان ان سے ضرر کو دور کیا جائے گا. یہ قاضی صاحب پر واجب ہے. آتے ہیں عبارت کی طرف. قال ومن اشترى عبدا فادعى اباقا لم يحلف البائع حتى يقيم المشتري البينة انه ابق عنده، والمراد التحليف على انه لم يأبق عنده لان القول وان كان قوله ولكن انكاره انما يعتبر بعد قيام العيب به في يد المشتري ومعرفته بالحجة. قال فإن أقامها حلف بالله تعالى لقد باعه وسلمه إليه وما أبقى عنده قط كذا قال في الكتاب. اور جس شخص نے غلام خریدا پھر غلام کے باغنے کا دعویٰ کیا تو بائع سے قسم نہیں لی جائے گی یہاں تک کہ مشتری اس بات پر بینہ قائم نہ کریں کہ غلام اس کے پاس سے بھاگ چکا ہے. اور بائع سے قسم لینے سے مراد اس بات پر قسم لینا ہے کہ وہ غلام اس کے پاس سے نہیں بھاگا ہے، اس لیے کہ قول اگرچہ بائع کا معتبر ہے لیکن اس کے انکار کا اعتبار مشتری کے ہاتھ میں عیب کے قائم ہونے کے بعد کیا جائے گا، اور اس کی معرفت کا دار و مدار حجت پر ہے. پس اگر مشتری نے بینہ قائم کیا تو بائع سے ان الفاظ میں قسم لی جائے گی کہ خدا کی قسم انہوں نے فروخت کیا ہے اور حوالے کیا ہے اور کبھی بھی اس کے پاس نہیں بھاگا ہے، جیسا کہ کتاب میں مذکور ہے. اس عبارت میں کیفیت خصومت پر بات کی گئی ہے کہ ایک شخص نے غلام خریدا اور پھر اباق کا دعویٰ کیا. تب قاضی صاحب سب سے پہلے مشتری کی طرف متوجہ ہوں گے کہ آپ پہلے اس بات پر بینہ پیش کریں کہ غلام آپ کے پاس سے بھی بھاگ چکا ہے، کیونکہ پہلے ہم اصل پڑھ چکے ہیں کہ خصومت اسی وقت متوجہ ہوگی کہ جو عیب بائع کے پاس تھا وہ مشتری کے پاس ظاہر ہو. تو پہلے قاضی صاحب مشتری سے اس پر بینہ طلب کرے گا کہ آپ اپنے پاس سے اباق پر بینہ پیش کریں. تو جب وہ اپنے پاس اباق پر بینہ پیش کر دے گا تو اس کے بعد اس سے بینہ طلب کیا جائے گا کہ آپ جس عیب کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ بائع کے پاس یہ عیب تھا اس میں اباق کا، اس پر بینہ پیش کریں. اگر پیش کر دیا تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا اور مشتری کو یہ حق دے دیا جائے گا کہ آپ میں بھی واپس کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ بینہ سے عاجز ہے تو بائع سے قسم لی جائے گی کہ آپ قسم اٹھائیں کہ مشتری جس عیب کا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ عیب آپ کے پاس نہیں تھا. تو اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہے تو مشتری کا دعویٰ باطل ہو جائے گا، اور اگر انکار کرتا ہے تو مشتری کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا، اور قاضی صاحب مشتری کو مبی واپس کرنے کا وہ حق دے دیں گے، وہ مبی واپس کر لے گا. آگے صاحب ہدایہ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اگر مشتری بینہ سے عاجز آ گیا تو ابھی بائع سے قسم لی جائے گی. تو قسم کے الفاظ کیا ہونے چاہیے؟
تو فرما رہے ہیں کتاب میں یعنی قدوری میں یہ الفاظ ذکر کیے گئے ہیں کہ حلف باللہ یعنی اس سے خدا کی ذات پر قسم لی جائے گی کہ انہوں نے یہ غلام فروخت کیا ہے اور حوالے کیا ہے اور کبھی بھی بائے کے پاس یہ غلام نہیں بھاگا ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، وَإِن شَاءَ حَلَّفَهُ بِاللَّهِ مَا لَهُ حَقُّ الرَّدِّ عَلَيْكَ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي يَدَّعِي أَوْ بِاللَّهِ مَا أَبَقَ عِندَكَ قَطُّ أَمَّا لَا يُحَلِّفُهُ بِاللَّهِ لَقَدْ بَاعَهُ وَمَا بِهِ هَذَا الْعَيْبُ وَلَا بِاللَّهِ لَقَدْ بَاعَهُ وَسَلَّمَهُ وَمَا بِهِ هَذَا الْعَيْبُ لِأَنَّ فِيهِ تَرْكَ النَّظَرِ لِلْمُشْتَرِ لِأَنَّ الْعَيْبَ قَدْ يَحْدُثُ بَعْدَ الْبَيْعِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَهُوَ مُوجِبٌ لِلرَّدِّ۔ اور اگر چاہیں تو اللہ کی ذات پر ان الفاظ میں قسم دیں کہ کیا مشتری کو رد کرنے کا حق حاصل نہیں ہے اس طریق پر جس طریق کا وہ مدعی ہے، یا خدا کی قسم وہ آپ کے پاس سے کبھی بھی نہیں بھاگا ہے، اور ان الفاظ میں قسم نہیں دے گا کہ خدا کی قسم انہوں نے فروخت کیا اور اس میں یہ عیب نہیں تھا، یا خدا کی قسم انہوں نے فروخت کیا اور حوالے کیا اور اس میں یہ عیب نہیں تھا، اس لیے کہ اس میں مشتری کی رعایت کا ترک ہے، کیونکہ عیب بسا اوقات بے کے بعد پیدا ہوتا ہے تسلیم سے پہلے پہلے، اور یہ رد کے لیے موجب ہے۔ وَإِن شَاءَ حَلَّفَهُ، اس عبارت میں صاحب ہدایہ قسم کے دیگر الفاظ بیان فرما رہے ہیں کہ قاضی صاحب کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ ان الفاظ میں باعث قسم لیں کہ آپ قسم اٹھائیں کہ کیا جس طریق پر مشتری عیب کا دعویٰ کر رہا ہے اس طریق پر آپ کو مبی واپس کرنے کا وہ حق نہیں رکھتا، یا ان الفاظ میں ان سے قسم لیں کہ آپ قسم اٹھائیں کہ خدا کی قسم یہ غلام آپ کے پاس کبھی بھی نہیں بھاگا ہے، اور آگے فرما رہے ہیں کہ ان الفاظ میں قاضی صاحب باعث قسم نہیں لیں گے کہ خدا کی قسم یہ غلام میں نے فروخت کیا ہے اور اس میں یہ عیب نہیں تھا، اور نہ ہی ان الفاظ میں کہ خدا کی قسم یہ غلام میں نے فروخت کیا ہے اور حوالے کیا ہے اور اس میں کوئی قسم کا عیب نہیں تھا، اس لیے کہ اس میں مشتری کی رعایت نہیں ہے، اور ہم پہلے اصل پڑھ چکے ہیں کہ قاضی صاحب ایسا فیصلہ صادر فرمائیں گے کہ جس میں جانبین کی رعایت ہو، کیونکہ اگر ان الفاظ میں وہ قاضی صاحب قسم لیں گے بائے سے تو شاید وہ بائے جو ہے وہ توریہ سے کام لیں اور یہ کہیں کہ یہ غلام میں نے فروخت کیا تھا، جس وقت میں فروخت کر رہا تھا اس وقت تو اس میں عیب نہیں تھا بلکہ حوالگی سے پہلے اس میں عیب پیدا ہوا تھا، تو اگر حوالگی سے پہلے اس میں عیب پیدا ہو جائے تو یہ موجب للرد ہے، اور اگر ان الفاظ میں اس سے قسم لے گا کہ باللہ لقد باعہ وسلمہ وما به هذا العیب، تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ بائے دھوکہ دے سکتا ہے، جس کو اگلی عبارت میں بیان کریں گے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، فالأول ذهول عنه والثاني يوهم تعلقه بالشرطين فيتأوله في اليمين عند قيامه وقت التسليم دون البيع، ولو لم يجد المشتري بينة على قيام العيب عنده وأراد تحليف البائع بالله ما يعلم أنه أبق عنده يحلف على قولهما، واختلف المشائخ رحمهم الله تعالى على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى۔ اور حالانکہ پہلی صورت میں اس سے غفلت ہے اور دوسری صورت میں دو شرطوں کے ساتھ متعلق ہونے کا موہم ہے، لہٰذا وہ قسم میں یہ تعویل کرے گا کہ تسلیم کے وقت عیب قائم تھا نہ کہ بے کے وقت، اور اگر مشتری اپنے پاس عیب کے قیام پر بینہ نہ پائیں اور بائے سے وہ قسم لینا چاہیں ان الفاظ میں کہ خدا کی قسم کہ وہ نہیں جانتا کہ یہ غلام مشتری کے پاس سے بھاگا ہے، تو صاحبین کے قول کے مطابق قسم لی جائے گی، اور امام صاحب کے قول میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ اس عبارت میں گزشتہ قسم نہ لینے کے جو الفاظ صاحب ہدایہ نے بیان فرمائے تھے کہ قاضی صاحب ان الفاظ میں قسم نہیں لے گا، تو اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو پہلی جو قسم تھی کہ واللہ لقد باعہ وما به هذا العیب، ان الفاظ میں قسم نہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ شاید بائے جو ہے تعویل کریں کہ فروخت کرنے کے وقت تو یہ عیب نہیں تھا، تسلیم سے پہلے اس میں عیب آیا تھا، تو اس صورت میں مشتری کو واپس کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن وہ بائے کی اس قسم کی وجہ سے غفلت میں ہے کہ شاید انہوں نے چونکہ قسم اٹھائی ہے لہٰذا مجھے رد کا حق حاصل نہیں ہے، اور حالانکہ اس کو رد کا حق حاصل ہے۔ اور دوسری صورت میں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ باللہ لقد باعہ وسلمہ،
تو بائی یہ تعویل کر سکتا ہے کہ ان دونوں کے وقت یہ عیب نہیں تھا بلکہ ایک کے وقت یہ عیب تھا، تو اس تعویل سے بچانے کے لیے قاضی صاحب جو ہے ان الفاظ میں قسم نہیں لے گا تاکہ مشتری کو ضرر سے بچایا جا سکے۔ اور اگلی عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر مشتری کے پاس قیام عیب پر بینہ نہ ہو تو کیا اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بائی سے ان الفاظ میں قسم لیں کہ آپ قسم اٹھائیں کہ خدا کی قسم کہ اب وہ نہیں جانتا کہ غلام اس کے پاس سے بھاگا ہے، تو صاحبین کے ہاں اس کو یہ حق حاصل ہے، بائی کو قسم دے سکتا ہے۔ اور امام صاحب کے قول میں مشائخ کا اختلاف ہے، ایک قول کے مطابق بائی کو یہ حق حاصل نہیں ہے اور دوسرے قول کے مطابق اس کو یہ حق حاصل ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، لہما ان الدعوى معتبرة حتى يترتب عليها البينة فكذا يترتب عليه التحليف، وله على ما قاله البعض أن الحلف يترتب على دعوى صحيحة وليست تصح إلا من خصم ولا يصير خصما فيه إلا بعد قيام العيب، وإذا نقل عن اليمين عندهما يحلف ثانيا للرد على الوجه الذي قدمناه. قال رضي الله تعالى عنه إذا كانت الدعوة في إباق الكبير يحلف بالله ما أبق مذ بلغ مبلغ الرجال لأن الإباق في الصغر لا يوجب رده بعد البلوغ۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ دعویٰ معتبر ہے یہاں تک کہ اس پر بینہ مرتب ہوتا ہے، تو اسی طرح تحلیف بھی مرتب ہوگی۔ اور بعض مشائخ کے قول کے مطابق امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ حلف قسم لینا یہ دعوی صحیحہ پر مرتب ہوتا ہے اور دعویٰ صحیح نہیں ہوتا مگر قسم سے، اور وہ قسم عیب کے قائم ہونے کے بعد ہی بنے گا۔ اور صاحبین کے ہاں جب وہ قسم سے انکار کرے گا تو دوسری مرتبہ رد کے لیے قسم لی جائے گی، اس طریق پر جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جب دعویٰ بڑے آدمی کے بھاگنے کے متعلق ہو تو اس سے قسم ان الفاظ میں لی جائے گی کہ خدا کی قسم نہیں بھاگا ہی غلام اس سے جب تک کہ آدمیوں کی طرح حد بلوغ تک پہنچا ہے، اس لیے کہ صغر میں اباق یا رد کو واجب نہیں کرتا بعد البلوغ۔ گزشتہ عبارت میں امام صاحب اور صاحبین کا مذہب بیان کیا گیا کہ امام صاحب کے ہاں مشتری کو یہ حق حاصل نہیں ہے ایک قول کے مطابق کہ وہ باعث قسم لیں، اور صاحبین کے ہاں مشتری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ باعث قسم لیں۔ تو صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ یہاں پر دعویٰ معتبر ہے، اور معتبر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس پر بینہ مرتب ہو سکتا ہے۔ تو بینہ اور تحلیف دونوں میں چونکہ مشابہت ہے، لہٰذا جیسے بینہ مرتب ہو سکتا ہے ایسی ہی تحلیف بھی مرتب ہو سکتی ہے۔ اور بعض مشائخ کی تصریح کے مطابق امام صاحب کے قول اور مذہب کی دلیل یہ ہے کہ حلف چونکہ دعوی صحیحہ پر مرتب ہوتا ہے اور دعوی صحیحہ قسم سے ہی صادر ہو سکتا ہے، اور قسم مشتری اس وقت میں ہی بنے گا کہ جب قیام عیب پر وہ بینہ پیش کرے گا۔ تو جب تک قیام عیب پر بینہ پیش نہیں کیا ہے وہ قسم نہیں بنا، تو جب وہ قسم نہیں بنا اس سے دعوی صحیحہ صادر نہیں ہو سکتا، تو جب دعوی صحیحہ موجود نہیں ہے تو حلف بھی مرتب نہیں ہوگا۔ وَإِذَا نَقَلَ عَنِ الْيَمِينِ، صاحبین کے ہاں چونکہ مشتری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ باعث قسم لیں، تو ابھی اگر بائے قسم سے انکار کریں تو اس صورت میں مشتری کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا، اور گزشتہ ترتیب کے مطابق اور گزشتہ بیان کردہ الفاظ میں ہی باعث پھر قسم لی جائے گی۔ قال رضی اللہ تعالی عنہ، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر مشتری نے اباق کبیر کا دعویٰ کیا ہے یعنی بالغ غلام میں اباق کا دعویٰ کیا ہے، تو اس صورت میں ان کو بائے کو ان الفاظ میں قسم دی جائے گی کہ خدا کی قسم جب سے یہ بالغ ہوا ہے اس وقت سے یہ میرے پاس سے نہیں بھاگا، اس لیے کہ صغر اور کبر میں اباق کے اسباب میں اختلاف کی وجہ سے حکم بدلتا ہے، لہٰذا ان الفاظ میں قسم لینا ضروری ہوگا۔ آتے ہیں عبارت کی طرف، قال ومن اشترى جارية وتقابض فوجد بها عيبا فقال البائع بعتك هذه الجارية وأخرى معها، وقال المشتري بعتنيها وحدها، فالقول قول المشتري لأن الاختلاف في مقدار المقبوض فيكون القول قول القابض كما في الغصب، وكذا إذا اتفقا على مقدار المبيع واختلفا في المقبوض لما بينا۔ اور جس شخص نے باندی خریدی اور طرفین کی طرف سے قبضہ بھی ہوا اور مشتری نے اس میں عیب پایا، اور بائیں نے کہا کہ میں نے اس باندی کے ساتھ دوسری باندی بھی آپ کو فروخت کی تھی، اور مشتری نے کہا کہ نہیں آپ نے مجھے اکیلی باندی فروخت کی ہے، تو قول مشتری کا معتبر ہوگا،
اس لیے کہ مقبوض کی مقدار میں اختلاف ہے تو اس میں قابض کا قول معتبر ہوگا جیسا کہ غصب میں، اور یہی حکم ہے اس صورت کا کہ جب مبیع کی مقدار میں اتفاق ہو اور مقبوض میں اختلاف ہو، اس دلیل کی بنا پر کہ جو ہم بیان کر چکے۔ اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر بائع اور مشتری مقدار مبیع میں اختلاف کرنے لگے، مثلا ایک شخص نے باندی خریدی اور باہمی تقابض کے بعد مشتری نے دعویٰ کیا کہ اس مبیع میں یعنی باندی میں عیب ہے، اور بائع آگے سے کہنے لگا کہ میں نے تو آپ کو ایک نہیں بلکہ 2 باندیاں فروخت کی ہے، اور مشتری کہیں کہ نہیں آپ نے ایک فروخت کی ہے، تو اس صورت میں کس کا قول معتبر ہوگا؟ تو پہلے ہم اصل بیان کر چکے ہیں کہ القول قول القابض امیناً کان او ضمیناً، کہ قول قابض کا معتبر سمجھا جاتا ہے وہ چاہے امین ہو یا زمین ہو۔ تو اس صورت میں چونکہ قابض مشتری ہے لہذا مشتری کا قول معتبر سمجھا جائے گا۔ اور دوسری صورت وَكَذَا إِذَا اتَّفَقَا عَلَى مِقْدَارِ الْمَبِيعِ، کہ مقدار مبیع میں تو اتفاق ہے کہ 2 باندیاں ہیں، لیکن مقبوض کے قبضہ میں اختلاف ہے کہ قبضہ 1 پر ہوا ہے یا 2 پر ہوا ہے، تو اس صورت میں بھی چونکہ قابض مشتری ہے لہٰذا مشتری کے قول کو معتبر سمجھا جائے گا۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔